اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکل النار ابن آدم، جہنم کی آگ آدم کی اولاد کے سارے جسم کو کھائے گی۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی الا اثر السجود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کرنے والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ حرم اللہ علی النار وان تاکل اثر السجود، جہنم کی آگ پر اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان 5 وقتہ نماز کو فرض قرار دیا ہے، اسی 5 وقتہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه۔ رواه مسلم۔
سب سے پہلو پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی لائق زیبا اور سزاوار ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری کڑی، آخری لیڈر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا ہوں وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ حاضرین جمعہ، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جہنم کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جہنم کا تعارف کرا دوں کہ جہنم ہم علماء کے زبان سے سنتے ہیں کہ جہنم ایک خطرناک جگہ ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے اور جنت کے انکار کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، عیاشی کریں گے، اس دنیا سے جب مر گئے، گزر گئے تو ہماری اس دنیا میں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہم اس دنیا میں اس سے چلے گئے، ہمارا کوئی حساب ہوگا نہ ہمارا کوئی کتاب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ قبر میں گئے، مرنے کے بعد مر گئے، قبر میں جا کر رکھ کے آ گئے، وہیں پہ گل گئے، سڑ گئے، ہمارا کام تمام۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن تمام لوگوں کو حاضر کریں گے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، نہ ہمارا کوئی حساب ہوگا، ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب انسان اس دنیا سے فوت کر جاتے ہیں، اس دنیا سے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو قبر میں ہی اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ انسان جنتی ہے تو قبر میں ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، اگر وہ انسان جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فانہ یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، جب تم میں سے کوئی انسان فوت کر جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے،
فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے فوت کر جاتے ہیں تو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ اس انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ انسان جنتی ہے، فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ انسان جنتی ہے، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اس کا ٹھکانہ جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ انسان جہنمی ہے، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو اس کو اس کا جہنم کا اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس انسان کو صبح و شام 2 مرتبہ اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ بزرگوں، دوستو، جہنم کے درجات ہیں، اور تمام جہنمی اپنے اپنے گناہ کے مطابق جہنم سے داخل ہوں گے، اپنے جہنم کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ زناکاری کے لیے الگ درجے دروازے ہوں گے، سود خور لوگوں کے لیے الگ دروازے ہوں گے، حرام کھانے والوں کے لیے الگ دروازے ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنا کر رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ لہا 7 ابواب، اور اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے انسانوں کے لیے اس کا ایک خاص حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ بزرگوں، دوستو، قیامت کے دن جہنم کے دروازے فرشتے کھولیں گے تاکہ تمام جہنمی الگ الگ گناہ کے مطابق الگ الگ دروازے میں داخل ہو جائیں، اور قیامت کے دن جب انسان جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جب کافر جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اس جہنم کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان منہم من تاخذہ النار الی کعبیہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک جلائے گی، وَمِنْهُمْ مَن تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، اور بعض لوگوں کو جہنم کی آگ جہنمی کے کمر تک جلائے گی، وَمِنْهُمْ مَن تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ، اور بعض لوگوں کو جہنم کی آگ اس کے گردن تک جلائے گی۔ بزرگوں، دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکل النار تاکل النار تاکل النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکل النار ابن آدم، جہنم کی آگ ابن آدم کی اولاد کے سارے جسم کو کھائے گی۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ
ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی الا اثر السجود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کرنے والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ حرم اللہ علی النار وان تاکل اثر السجود، جہنم کی آگ پر اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان 5 وقتہ نماز کو فرض قرار دیا ہے، اسی 5 وقتہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ بزرگوں دوستوں، جہنم کے ایک درجہ کا نام الجحیم ہے، جو بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو سرکشی اختیار کریں گے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں گے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ جو انسان سرکشی اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کریں گے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس انسان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ دوسرا درجہ کا نام الحطمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیے جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا تیسرا درجہ کا نام ہے حاویہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، قیامت کے دن جس کے میزان کے پلڑے ہلکے ہوں گے اسے حاویہ نامی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ نامی جگہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا چوتھا درجہ کا نام ہے سقر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ بزرگوں دوستو، سقر کا معنی کیا ہے؟ سقر کا معنی ہے سخت جھلسا دینے والی جگہ۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان قریب میں اسے سخت جھلسا دینے والی آگ میں پھینک دیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ سخت جھلسا دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تبقی ولا تذر، نہ وہ جگہ، وہ جہنم کی آگ نہ انسان کو موت دے گی، نہ انسان کا پیچھا چھوڑے گی، انسان کو برابر عذاب دیتے رہے گی۔ بزرگوں دوستو، اور جہنم کا ایک درجہ کا نام ہے لظا، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے لپیٹ میں ڈال دیں گے. وہ انسان بھڑکتی ہوئی آگ کے لپیٹ میں جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اور حق سے منہ موڑا کر کیا کرتا تھا اور پیٹ پھیرا کیا کرتا تھا. نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی. اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی لپیٹ کی آگ اپنے طرف بلا بلا کر اپنے طرف بلائے گی، پکار پکار کر بلائے گی جو لوگ حق سے منہ موڑا کرتا تھا اور پیٹ پھیرا کیا کرتا تھا. وجمع فأوعى. اور اپنے مال و جائیداد کو جمع کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا. اور جہنم کا ایک نام درجہ صغیر ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. قیامت کے دن کافر اور جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانی ہوتی، ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانی ہوتی اور اپنے عقل سے اس بات کو سمجھے ہوتے تو آج میں جہنمی میں سے نہیں ہوتے. بزرگوں دوستو، جہنم کا ایک درجہ کا نام زمہریر ہے جو سخت ترین ٹھنڈک عذاب سے انسان کو عذاب دیا جائے گا. جس طرح انسان جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اسی طرح انسان سخت ترین شدید عذاب کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. بزرگوں دوستو، انسان کی حالت تو یہ ہے کہ جون جولائی کے مہینے میں دھوپ کی کرنیں، دھوپ کی تپش کو برداشت کرنے کے انسان کے اندر چھمتا نہیں ہوتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، وہ جہنم کی ٹھنڈک کو کیسے برداشت کریں گے. بزرگوں دوستو، اب جہنم کی وسعت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہنم کی وسعت کیا ہے، جہنم کی لمبائی کتنی ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے. بزرگوں دوستو، جہنم کے اندر گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد جہنم کے تہ تک پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک دھماکے کی ایک آواز آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر کی گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کی آگ میں گرایا گیا تھا اور آج جا کر جہنم کے تہ تک پہنچا ہے. بزرگوں دوستو، جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک پتھر کو گرنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں اس کے تہ تک پہنچنے میں. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب کوئی چیز اوپر سے گرائی جاتی ہے تو اس کی رفتار کتنی تیز ہو جاتی ہے. بزرگوں دوستو، جہنم کی گہرائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ کوئی ایسی بات زبان سے بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. ایک بات زبان سے بول دینے کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. بزرگوں دوستو، جہنم کے درجات اتنے وسیع ہے کہ سب سے نیچے والے درجے میں کن لوگوں کی جگہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق لوگوں کی جگہ ہوگی. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
اور تم ان کا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ بزرگوں دوستو، جہنم کے نیچے سب سے شدید ترین، سب سے سخت ترین عذاب ہوگا، اور جہنم کے اوپر کے درجے میں سب سے کم تر عذاب ہوگا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، هل نفعت ابا طالب بشيء فإنه كان يحوطونك ويغضب لك۔ اے اللہ کے نبی، حضرت ابو طالب آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور آپ کے لیے لوگوں سے دوسرے لوگوں سے ناراض ہوا کرتے تھے۔ کیا یہ چیز جو آپ کے لیے حفاظت کیا کرتے تھے اور دوسروں کے لیے ناراض ہوا کرتے تھے، کیا یہ چیز ان کی کوئی کام آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نام ہوا فی زحزاح من نار، ہاں وہ جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے۔ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اگر میں اس کے لیے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجہ میں ہوتے۔ بزرگوں دوستو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں سب سے آسان عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کیسا ہوگا کہ جہنمی کے پیر میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ حضرت ابو طالب کو پہنایا جائے گا، لیکن اس جوتے کو پہننے کی وجہ سے اس کے دماغ ہانڈی میں ابلتا ہوا پانی کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہمیں اس سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم تر عذاب ہوگا۔ بزرگوں دوستو، جہنم کے ایک احاطہ 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم کا احاطہ 4 دیواروں پر مشتمل ہے، جس طرح یہ مسجد 4 دیواروں پر گھرا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح جہنم کا 4 دیوار ہیں، 4 دیواروں پر مشتمل ہے، اور ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ بزرگوں دوستو، آج سے آپ سفر طے کرنا شروع کیجئے، 40 سال کے بعد آپ جہاں تک پہنچیں گے، جہنم کے ایک دیوار اتنی لمبی ہوگی، اتنا لمبا ہوگا کہ اس کے درمیانی فاصلہ 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ بزرگوں دوستو، جہنمی کے ایک جہنمی کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ بزرگوں دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنمی کتنے لمبے ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ حضرت مجاہد نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں تم نہیں جانتے ہو، سنو، جہنم کے اندر جہنم کی وسعت اتنی ہوگی، جہنم کی گہرائی اور جہنم کی لمبائی اتنی ہوگی کہ ایک جہنمی کے کان کے لو اور کندھے کے جو درمیان ہے وہ 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اور ان کے درمیان سے پیپ اور خون کا وادیاں بہیں گے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا وہ نہریں بہیں گے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، کہ وہ وادیاں بہیں گی جو نہر سے بھی زیادہ لمبی ہوا کرتی ہیں۔ بزرگوں دوستو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جہنمی بہت لمبے ہوں گے، اور بزرگوں دوستو،
حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کا جو جلد ہے، جہنمی کا شریر کا جو چمڑا ہے وہ 42 ہاتھ موٹا کر دیا جائے گا، اور ایک جہنمی کی بیٹھنے کی جگہ جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا ایک جہنمی کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ بزرگوں دوستو، جہنمی کو صرف انسان کو اگر صرف جلانا ہی مقصود ہوتا تو انسان کے لیے تو اس دنیا کی آگ ہی کافی ہوتا، لیکن نہیں، انسان کو تڑپا کر اللہ رب العالمین سزا دیں گے۔ کہاں پر ہو انسانوں؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ایک سعود نامی پہاڑ بنائیں گے۔ جہنم کے اندر ایک سعود نامی پہاڑ ہوگا جس کے اوپر چڑھنے کے لیے 70 سال لگ جائیں گے۔ بزرگوں دوستو، جب انسان اس جہنمی 70 سال کے بعد اس پہاڑ کے چوٹی پر پہنچیں گے، پھر نیچے اتارے جائیں گے، پھر اس کو چڑھایا جائے گا۔ اس کے اندر کن لوگوں کو چڑھایا جائے گا؟ بزرگوں دوستو، اس دنیا میں جو لوگ گھمنڈ کے طور پر چلتے ہیں، اس دنیا میں جو لوگ سینہ تان کر چلتے ہیں، اس دنیا میں جو لوگ اکڑ کر چلتے ہیں، ان لوگوں کو ان جہنمی کو پہاڑ کے اوپر چڑھائے جائیں گے۔ کیوں اوپر چڑھائے جائیں گے؟ جب کوئی انسان کسی اوپر کی اور چڑھتے ہیں تو تھوڑا جھک کر چڑھتے ہیں تاکہ اسے بیلنس مل جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب جہنمی کو اکڑ کر چڑھنے والے جہنمی کو اوپر کی اور چڑھائے جائیں گے اور کہیں گے کہ چڑھو، جس طرح تم جہنمی میں دنیا میں اکڑ کر چلا کرتے تھے آج تھوڑا جھک کر چلو۔ بزرگوں دوستو، اسے اور وہ پہاڑ آگ کا پہاڑ ہوگا۔ بزرگوں دوستو، جس طرح آج انسان میں آج اس دنیا کے اندر جیل کے اندر جس طرح قیدی رہتے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، لباس بھی دلایا جاتا ہے، اس کا بچھونا بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر چھت بھی ہوتی ہے، اس کے نیچے فرش بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے جہنم کے اندر بھی دیا جائے گا۔ جہنمی کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کی آگ کا بچھونا بھی ہوگا، اس کے پہننے کے لیے آگ کی جوتیاں بھی ہوں گے، اس کی آگ کا چھت بھی ہوگی، اور زمین میں فرش بھی آگ کا ہوگا۔ بزرگوں دوستو، ہر چیز مہیا کیا جائے گا لیکن ہر چیز آگ ہی کی ہوگی۔ بزرگوں دوستو، اللہ کی مخلوق میں سے جہنم کے اندر 1000 آدمی میں سے 999 آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کریں گے اور ایک انسان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ 1000 میں سے 999 آدمی کو جہنم کے اندر داخل کرنے کے باوجود جہنم خالی رہ جائے گی اور جہنم اور لوگوں کی مطالبہ کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ قیامت کے دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم اور فرمائیں گے کہ کیا کچھ اور ہے میرے اندر ڈال دیجیے۔ بزرگوں دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول لجہنم تقول هل من مزید۔ قیامت کے دن جہنم مزید یہ مسلسل یہ کہتی رہے گی کہ کیا کوئی اور ہے میرے اندر ڈال دو، کیا کچھ اور ہے میرے اندر ڈال دو۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، حتی یضع فیہا رب العزت تبارک و تعالی قدمہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قدم مبارک کو جہنم کے اندر ڈالے گی اور جہنم کہے گی، قط قط و عزت کا، اے اللہ رب العالمین بس 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 میں بھر گئی، تیری عزت کی قسم میں بھر گئی۔ وَيُزْوَى بَعْضُهَا عَلَى إِلَى بَعْضٍ، اور جہنم آپس میں سمٹ جائے گی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے قدم کو، اپنے پیر کو کیوں جہنم کے اندر داخل کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بزرگوں دوستو،
اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جنت سے بھی کہے گی کیا ہے جنت، کیا تو بھر گئی؟ جب جنت کہے گی کہ میرے اندر کچھ جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مخلوق کو پیدا کریں گے اور جنت کے اندر داخل کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کر کے بلا گناہ کے کسی مخلوق کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی مخلوق کو پیدا کر کے بلا گناہ کے اگر جہنم کے اندر داخل کر دے تو یہ اللہ کا عدل کا خلاف ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا پیر کو داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جنت کو بھرنا بھی میرا کام ہے اور جہنم کا پیٹ بھرنا بھی میرا کام ہے۔ بزرگوں دوستو، جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے جہنمی کو جہنم کو کھینچ کر لانے کے لیے۔ جہنم اتنا آسان نہیں ہے کہ جو پکڑ کر اس کو لایا جائے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اور جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گے، ما کل زمام 1000 ملک یجرونہا، اور 70,000 لگام کو ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنمی کو دیکھ کر اتنے دہاڑ رہے ہوں گے کہ جہنمی کے ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اتنے جوش مار رہے ہوں گے۔ بزرگوں دوستو، اگر آپ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کر قیامت کے دن لائے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ بزرگوں دوستو، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا جو جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے تھے اور جہنم کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہو مالک خازن جہنم، اس کا نام مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ جہنم کا ایک داروغہ کا نام جو اصل داروغہ کا نام ہے اس کا نام مالک ہے، اور وہ جہنم کی آگ کو مسلسل بھڑکا رہے ہیں اور آج بھی بھڑکا رہے ہیں اور آج سے لے کر قیامت تک کے صبح تک بھڑکاتے رہیں گے۔ اور جہنم کے اندر جب جہنمی کو داخل کر دیے جائیں گے تب بھی یہ مالک نامی فرشتے جہنم کے آگ کو بھڑکاتا رہے گا۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ جب دھیمی ہو جائے گی تو ہم اس جہنم کی آگ کو اور تیز کر دیں گے۔ جہنم کی آگ کبھی دھیمی نہیں ہوگی، اور جہنم کی آگ کو مالک نامی فرشتے جن کا نام مالک ہے وہ جہنم کی آگ کو بھڑکاتا رہے گا۔ بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا، جہنم کی وسعت کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، جہنم کی گہرائی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، جہنم کی چوڑائی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، جہنم کی لمبائی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اور جو لوگ جہنم سے انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے دلیل دے کر ان کے ثابت کر دیا کہ جہنمی
اس دنیا سے آدمی چلے جاتے ہیں تو قبر کے اندر ہی انسان کو دکھا دیا جاتا ہے، صبح شام 2 مرتبہ۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ بزرگوں دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم اتنی وسیع ہے جس کی آگ قیامت کے صبح تک بھڑکائی گئی ہے۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3,000 سال تک جہنم کی آگ کو تیار کرنے میں لگ گیا۔ 1,000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکائی گئی تو جہنم کی آگ سفید ہو گئی، سرخ ہو گئی، اور پھر 1,000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکائی گئی تو جہنم کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1,000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکائی گئی تو جہنم کی آگ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، اور آج تک جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ بزرگوں دوستو، وہ جہنم کی آگ نہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دکھائی دے گی۔ بزرگوں دوستو، جہنم کی آگ اتنی کالی اور سیاہ ہے۔ بزرگوں دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں جانے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الصلاة السلام عليكم